إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایمان کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانے میں کئی باتیں شامل ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات ہے پل صراط پر ایمان لانا۔ جب قیامت قائم ہوگی، لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ میدان محشر کا جو مرحلہ ہے، اس کو طے کر کے پل صراط کے قریب پہنچیں گے، لیکن وہاں تاریکی ہوگی، وہاں تاریکی ہوگی۔ وہاں روشنی صرف ایمان اور عمل صالح کی ہوگی۔ ایمان جتنا کامل ہوگا، روشنی بھی اتنی ہی کامل نصیب ہوگی۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نور نصیب ہو، روشنی حاصل ہو، لاسٹ درس میں بتایا جا چکا ہے کہ پل صراط ایک تاریک راستہ ہے، گزرتے ہوئے روشنی کی ضرورت ہے۔ روشنی کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح ہے۔ پل صراط پر گزرتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے نور کا بندوبست ہو، روشنی کا بندوبست ہو، تو اس کے لیے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ایمان آپ اپنا ایسا بنائیں کہ اس میں شرک کی ذرا برابر بھی آمیزش نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھے گا، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ کہا جائے گا ان سے بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغات کی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں یہاں رہنا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو ایمان کو مضبوط کریں۔ اہل ایمان کا سب سے بنیادی وصف کیا ہے؟ اہل ایمان کا سب سے بنیادی وصف نماز ہے۔ سب سے بنیادی وصف نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں اہل ایمان کے بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کا سب سے پہلا وصف نماز بتایا ہے، اور آخری وصف بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا نماز ہی بتایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو نماز میں عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں، ایسے مومن کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ کو وہ نماز مطلوب ہے جس میں عاجزی ہو، جس میں انکساری ہو، جس میں خشوع اور خضوع ہو۔ خشوع اس کی دو قسمیں ہیں،
ایک ہوتا ہے خشوع نفاق اور ایک ہوتا ہے خشوع ایمان. ایک ہے خشوع نفاق اور دوسرا ہے خشوع ایمان. فرق کیا ہے دونوں خشوع میں؟ خشوع ایمان کسے کہتے ہیں، خشوع نفاق کسے کہتے ہیں؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. خشوع نفاق یہ ہے کہ جسم پر خشوع کے آثار ہو لیکن دل میں فسق اور فجور ہو. آدمی آنکھ مجھ کر کے ادباً اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جسم پر خشوع کے آثار ہیں لیکن دل غافل ہے، دل میں فسق اور فجور ہے. خشوع ایمان اس کا تعلق دل سے ہے. جب دل میں خشوع ہوگا، جب دل میں عاجزی اور انکساری ہوگی تو اس کے آثار بندے کے جسم پر بھی ظاہر اور نمودار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. مزید اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون. مومن وہ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، بے فائدہ باتوں سے، بے فائدہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں کے اور لونڈیوں کے. فإنہم غیر ملومین، یہ لوگ ملامت زدہ نہیں ہیں. فمن ابتغاء وراء ذلک فاولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ اور راستہ تلاش کرے گا یہی لوگ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. مزید اللہ نے فرمایا والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون. مومن وہ ہیں جو اپنے امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. پہلا وصف کیا بتایا گیا؟ جو نماز میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں. اب اہل ایمان کا آخری وصف بیان ہو رہا ہے اس آیت کریمہ میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون. مومن وہ ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اہل ایمان کا سب سے پہلا وصف نماز ہے اور اہل ایمان کا سب سے آخری وصف بھی کیا ہے؟ نماز ہے. مومن کی پہچان نماز ہے. فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں. کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہونے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مومن ہو بے نمازی ہو یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں روز قیامت ہمیں نور حاصل ہو، روشنی نصیب ہو، پل صراط پر گزرنا ہمارے لیے آسان ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی پابندی کریں. اس لیے کہ جو نمازوں کی پابندی کرے گا روز قیامت ایسے انسان کو نور حاصل ہوگا، نور نصیب ہوگا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پہلے بھی پڑھی جا چکی ہے. وہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا. فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ. جو نماز کی حفاظت کرے گا اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی، و نجاتا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی. ومن لم یحافظ علیہا، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرے گا، لم یکن لہ نور ولا برہان، اسے روز قیامت نہ تو نور نصیب ہوگا، نہ ہی برہان نصیب ہوگی، نہ ہی نجات نصیب ہوگی. بے نمازی روز قیامت فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت خصوصیت کے ساتھ پل صراط کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا دہشت ناک مرحلہ ہے. بال سے زیادہ باریک راستہ بھی ہے، تلوار سے زیادہ تیز راستہ بھی ہے اور تاریک راستہ بھی ہے.
بنا روشنی کے اگر آپ اس راستے سے گزرنے کی کوشش کریں گے، اس پل صراط پر سے گزرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر نیچے جہنم کی کھائی میں آپ گر پڑیں گے۔ اسی لیے دنیا میں ہی آپ روشنی کا بندوبست کر لیں، اس کے لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز سراسر نور ہے۔ چلیں اسی چیز کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو، نماز کیسے نور ہے۔ ایک بندہ مومن نماز کی تیاری اذان سے کرتا ہے نا؟ اذان سنتا ہے تو نماز کی تیاری کرتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ مؤذن کی اذان سن کر کلمات اذان کو مؤذن کے ساتھ دہرائے، ہے نا؟ اس کی فضیلت بھی ہے، اذان کے بعد دعا پڑھنے کی مزید الگ فضیلت ہے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کس بات کی گواہی؟ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ مؤذن کے ساتھ اس جملے کو دہراتے ہیں۔ یقیناً یہ جو کلمہ اخلاص، یہ جو کلمہ شہادتین ہے، اگر موت کے وقت کسی کو یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، اس کے لیے سعادت ہے، اس کا چہرہ روشن ہے، اس کا چہرہ روشن، اس کے نام اعمال روشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر طلحہ بن عبید اللہ کے پاس سے ہوا۔ دیکھا کہ غمگین اور غمزدہ ہیں، پوچھا ان سے ما لک کئیبہ، کیا بات ہے؟ غمگین ہو، غمزدہ ہو، گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ کہا کہ نہیں، گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک حدیث سنی، آپ نے فرمایا انی لا اعلم کلمۃ لا یقولها احد عند موته، میں یہ کلمہ جانتا ہوں، اگر کوئی موت کے وقت یہ کلمہ پڑھ لے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اس کا نام اعمال روشن ہو جائے گا، اور موت کے وقت اسے اطمینان، راحت نصیب ہوگا۔ طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں فلم اسألہ حتی توفی، غمگین اس وجہ سے ہوں، نبی کا انتقال ہو گیا، اب وفات پا گئے، لیکن اس کلمے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ سکا، میں نہیں جانتا ہوں وہ کون سا کلمہ ہے۔ موت کے وقت اگر کوئی پڑھ لے یہ کلمہ تو اس کا اعمال نامہ روشن ہو جائے گا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا اعلمها، مجھے معلوم ہے وہ کلمہ، مجھے وہ کلمہ معلوم ہے۔ کہا ہی التی اراد امہ علیہا، یہ وہی کلمہ ہے جو آپ نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، جب نبی کے چچا ابو طالب مرض الموت میں مبتلا تھے، کہا چچا سے یا عمی قل کلمۃ، اے میرے چچا جان آپ ایک کلمہ زبان سے کہہ لینا، لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کر دیں، بس میں روز قیامت اس کلمے کو اللہ کے دربار میں تمہارے لیے دلیل بنا دوں گا، سفارش کروں گا تمہارے لیے، کلمہ پڑھ دیں۔ کہا کہ یہی وہ کلمہ ہے، یہی کلمہ اخلاص ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لَأَمَرَهُ، اگر آپ جانتے کہ اس کلمے کے علاوہ، اس جملے کے علاوہ، اس سنٹنس کے علاوہ کوئی اور سنٹنس آدمی کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے تو آپ ابو طالب کو اس کا حکم دیتے۔ تو آپ نے مرض الموت کے وقت ابو طالب کو کس کا حکم دیا تھا؟ کلمہ اخلاص کا۔ تو اذان سن کے جواب دیتے رہیں، موت کے وقت بھی آپ کو یہ کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے۔ تو نماز کی تیاری اذان سے ہوتی ہے، اذان سننے کے بعد اذان کے کلمات کو مؤذن کے ساتھ دہرائیں، شہادتین کا جواب دیں۔ پھر اس کے بعد نماز کی
تیاری کے لیے مزید مومن کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا وضو کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر پیشانی چمک رہے ہوں گے. پل صراط پر آپ کو روشنی مل جائے گی, آپ کے اعضاء روشن ہوں گے, آپ کے ہاتھ پیر آپ کی پیشانی روشن ہوگی. آپ جو صلاۃ کے لیے جو وضو کرتے ہیں یہ وضو کا فائدہ ہے, آپ کے اعضاء وضو روشن ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد مزید آپ کیا کرتے ہیں؟ صلاۃ کی ادائیگی کے لیے چلتے ہیں, صلاۃ ادا کرنے کے لیے چلتے ہیں. اگر آپ کا چلنا فجر کی صلاۃ کے لیے ہو, عشاء کی صلاۃ کے لیے ہو, تاریکی میں ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. رات کی تاریکیوں میں کثرت سے مسجد کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنا دو. جو تاریکیوں میں صلاۃ ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں, کثرت سے چل کر جاتے ہیں, ایسوں کو خوشخبری سنا دو. کس بات کی؟ صرف نور کی نہیں ہے, النور التام, مکمل نور کی خوشخبری سنا دو. اللہ اکبر. آپ وضو کر کے مسجد کی طرف جو آپ ایک ایک قدم بڑھاتے ہیں تو آپ کا پل صراط پر چلنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا, مکمل نور ملے گا آپ کو. پھر چلتے ہوئے آپ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا, فی لسانی نورا, فی سمعی نورا, فی بصری نورا, من فوقی نورا, من تحتی نورا, وعن یمینی نورا, شمالی نورا, من امامی نورا, من خلفی نورا. دعا کرتے ہوئے اللہ سے نور مانگتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ دل میں نور دے, زبان پر نور دے, آنکھ میں نور دے, کان میں نور دے, آگے نور دے, پیچھے نور دے, دائیں نور دے, بائیں نور دے, اوپر نور, نیچے نور. اللہ سے دعا کرتے جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت آپ کو نور نصیب ہو, اللہ سے نور کا سوال کریں. اگر آپ مسجد آتے جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیں گے تو پھر سپریٹ الگ سے آپ کو نور کا سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. تو دعا کا اہتمام, دعا یاد کر لیں. یاد ہے؟ ہاں, یہاں پڑھا دو, ٹھیک ہے, یہ دعا سکھا دو, یہ دعا سیکھ لو. اب یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد جائیں, اللہ سے نور کا سوال کرتے ہوئے مسجد پہنچے. راستے میں دعا پڑھ رہے ہیں, مسجد میں داخل ہو گئے. مسجد کیا ہے؟ یہ بیت النور ہے. کیا ہے یہ؟ بیت النور ہے. یہاں نور ہدایت تقسیم ہوگی. اللہ نے فرمایا نور علی نور, نور پر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے نور کی ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ نور کہاں ہے؟ فی بیوتن. وہ نور کہاں ہے؟ فی بیوتن, اللہ کے ایسے عظیم گھروں میں ہے. اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھا جائے, ان میں اللہ کا نام لیا جائے, صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے. آپ مسجد میں آ گئے تو بیت النور میں داخل ہو گئے. مسجد میں داخل ہونے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں. نماز خود نور ہے. نماز کیا ہے؟ یہ نور ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی
آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو میزان بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان، بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے نا وہ بھر جاتا ہے۔ پھر فرمایا والصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے، صدقہ دلیل ہے، آدمی کے مومن ہونے کی دلیل ہے صدقہ۔ والصدقۃ والصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے۔ ضیاء اور نور میں کیا فرق ہے؟ ضیاء کے معنی میں بھی روشنی ہے، نور کے معنی بھی روشنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ الصلاۃ نور والصبر ضیاء، صلاۃ نور ہے، صبر ضیاء ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء والا بنایا اور چاند کو نور والا۔ سورج کے لیے ضیاء کا لفظ ہے اور چاند کے لیے نور کا لفظ ہے۔ سورج کی روشنی میں تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، حرارت، تپش ہوتی ہے۔ صبر آسان نہیں ہے، صبر کیا ہے؟ کرنا آسان نہیں ہے۔ صبر بھی آپ کو روشنی دے گا پل صراط پر، صبر بھی آپ کو پل صراط پر روشنی عطا کرے گا۔ نماز بھی روشنی ہے، چونکہ سورج کی گرمی میں تپش، حرارت ہے، اسی طرح صبر یہ بھی بڑا دل گردے کا کام ہے۔ یہ چاند کی روشنی میں حرارت نہیں ہے، گرمی نہیں ہے، تو صبر یہ بھی کیا ہے؟ یہ نور بخشنے والا عمل ہے۔ یہ صبر کا جب ورڈ ہم لوگ سنتے ہیں عموماً ہمارے ذہنوں میں صبر کا ایک محدود تصور آتا ہے، وہ کیا ہے؟ تکلیف کے ٹائم پر صبر کرنا ہے، مشکلات پر صبر کرنا ہے، اللہ کے جو فیصلے ہیں اس پر صبر کرنا ہے۔ حالانکہ صبر کا جو لفظ ہے اسلام میں اس کا وسیع تصور ہے۔ اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صبر علی الطاعہ، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جمع دینا ہے۔ انسان کا جو نفس ہے نا عبادت میں سستی دکھاتا ہے، عبادت سے بھاگتا ہے، نفس کو عبادت میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جما رہے ہیں، گویا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جمانا ہے۔ یہ کوئی معمولی صبر نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ موجودہ دور میں، یہ فتنوں کا دور جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، ہر چہار جانب فتنے ہی فتنے ہیں۔ ایک حدیث سنا دوں آپ کے لیے، بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا ان من ورائکم زمان صبرین، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک صبر کا زمانہ آنے والا ہے۔ کون سا؟ صبر کا دور آنے والا ہے۔ للمتمسک فیہن، اگر کوئی آدمی صبر کے زمانے میں دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائے، صبر کے زمانے میں اگر کوئی آدمی دین پر مضبوطی کے ساتھ جم جائے، دین کو مضبوطی سے تھام لے، فضیلت کیا ہے اس کے لیے؟ فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، اس کو تم میں سے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا، یا 50 شہداء کے برابر ثواب ملے گا تم میں سے، صحابہ میں سے، تم میں سے 50 لوگوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ نے جب یہ حدیث سنی، صحابہ کو اشکال ہوا، اس لیے کہ صحابہ اپنی فضیلت خود جانتے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ 50 لوگ جو ہیں نا ہم میں سے یا ان میں سے 50؟ کہا کہ نہیں جی تم میں سے 50، تم میں سے 50۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ، فتنوں کے دور میں عبادت کرنا اس کا ثواب میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ یہ صبر ہے، یہ
اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جما دینا ہے۔ صبر کی ایک دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ۔ انسان کا نفس گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہوں میں اسے لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ صبر کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچا لے۔ گناہ کے اسباب سامنے موجود ہیں، آپ کو گناہ کرنے پر قدرت بھی ہے، محض اللہ سے ڈر کر گناہ کے اسباب اور وسائل رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگوں کو جو سایہ ملے گا ان میں سے ایک کون ہے؟ جس کو خوبصورت بڑے خاندان کی حسب و نسب کی مالک عورت دعوت زنا دے۔ زنا کے اسباب سامنے موجود ہیں اور پیشکش اس کی طرف سے، لیکن کہہ دیں کہ نہیں صاحب میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ یہ کیا ہے؟ نفس کو گناہوں سے بچا لینا، صبر عن المعصیہ۔ نفس گناہ کی دعوت دے رہا ہے محض اللہ سے ڈر کر، کوئی اور ریزن سے نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے ریزن ہیں جو گناہ نہیں کرتے ہیں نا، گناہ نہ کرنے کے بہت سارے ریزن ہیں۔ ایک ریزن ہو سکتا ہے فلم دیکھنا چاہتے ہوں جیب میں پیسہ نہ ہو، ہے نا، تو کیا یہ متقی ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ شراب پینے کا شوق ہے، سگریٹ پینا چاہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، کہا کہ اب تمہاری صحت کے لیے خطرہ ہے۔ بیچارہ گناہ سے تو باز آ رہا ہے لیکن اللہ سے ڈر کر یا ڈاکٹر کے مشورے سے۔ ایک آدمی ہے گناہ نہیں کر رہا ہے، لوگ کیا کہیں گے، کہیں میری نیک نامی میری شہرت متاثر نہ ہو جائے، تو گناہ سے بچنا ہے۔ کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے نہیں ہے، اللہ سے ڈر کر۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ صبر کی ایک تیسری قسم ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اللہ ہمیں مصیبتوں پر شکر کرنے والا بنا ہے، صبر کرنے والا نہیں ہے بلکہ شکر کرنے والا بنا ہے۔ جانتے ہیں نا بیت الحمد کی روایت، جب کسی بھی مومن بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ کیا تم نے اس کے جگر کا ٹکڑا تم نے اس سے چھین لیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا اس موقع پر؟ فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع، الحمدللہ پڑھا۔ کیا کہا اس نے؟ یہی ہے شکر، الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے۔ الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ایک ہوتا ہے مصیبت پر صبر کرنا اور ایک ہوتا ہے مصیبت پر حمد کرنا اللہ کی۔ اللہ فرماتا ہے ابنوا لی عبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ خیر چلیں، نماز ہمارے لیے نور کیسے ہوگا؟ مسجد میں گئے ہم نے کیا کیا؟ نماز پڑھی، تحیۃ المسجد، جو بھی، یہ نماز بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے نور ہے۔ سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ گئے نماز کے انتظار میں، امام صاحب کب آئیں گے تاکہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ آپ جب تک نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے نا، فرشتے آپ کے لیے کیا کریں گے؟ مغفرت کی دعا کریں گے۔ فرشتے کون ہیں؟ نوری مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ فرشتے نوری مخلوق ہے، نوری مخلوق آپ کے لیے دعا دیں گے۔ جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مجلسہ، جب تک بندہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے، فرشتے برابر اس کے لیے دعا کریں گے، اس پر درود بھیجیں گے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ مغفرت فرما دے، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما دے۔ جو نوری مخلوق ہیں اللہ کی، وہ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر ہوا ٹائم اقامت کا، مؤذن نے اقامت کہی، امام صاحب نے نماز پڑھائی۔
امام صاحب نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما جبریل قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقہ، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دھماکے کی آواز سنائی دی، ایک زوردار آواز۔ فرفع رأسہ، جبریل نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، کہا کہ ھذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج ہی اوپن ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ اوپن نہیں کیا گیا۔ پھر اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل نے کہا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو پہلی دفعہ زمین پر اتر رہا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ فرشتہ زمین پر نہیں اترا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فسلم، اس نے سلام کیا، کہا ابشر بالنورین، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو نوروں کی بشارت قبول کیجیے، آپ کو دو نور دیے جا رہے ہیں، ابشر بنورین، دو نور آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں، ان کی بشارت آپ قبول کیجیے۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، یہ دو نور صرف آپ کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے تھے۔ کون سے ہیں دو نور؟ سورہ بقرہ اور سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورۃ الفاتحہ و خواتم سورۃ البقرہ۔ تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پھر نور، کیونکہ یہ نور والی صورتیں ہیں نا۔ پھر اس فرشتے نے کہا لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، ان دونوں میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جو بھی پڑھیں گے اللہ سے ہدایت سوال کریں گے تو ہدایت آپ کو مل جائے گی۔ وہاں بھی سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہیں اس میں اللہ سے کئی دعائیں ہیں نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول کر لیں گے، جو حرف پڑھیں گے وہ دعا قبول ہوگی آپ کی۔ تو سورہ فاتحہ پڑھا تو نور مل گیا، دیکھیں نور ہی نور، نور ہی نور۔ سورہ فاتحہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ قرآن سراسر نور ہے۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ چکی ہے۔ مزید اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ چکی ہے، واضح دلیل آ چکی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف واضح نور اتار دیا۔ قرآن کیا ہے؟ یہ نور ہی نور۔ چاہتے ہیں کہ روز قیامت آپ کو نور نصیب ہو تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ روز قیامت قرآن آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ مزید قرآن سے جڑے رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں آپ کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب ہوگی، ہدایت نصیب ہوگی، اور پل صراط پر سے بھی گزرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ہم نے اللہ سے سورہ فاتحہ میں ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ نے دعا قبول کی، کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اے بندو تم ہدایت مانگ رہے تھے نا، میں نے قرآن اتار کر کے تمہاری ہدایت کا بندوبست کر دیا، میں نے قرآن اتار کر کے ہدایت کا بندوبست کر دیا، ہدایت کا انتظام کر دیا۔ قرآن سے جڑ جاؤ، صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ گے۔ دنیا میں جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے گا، پل صراط پر بھی اللہ اسے ثابت قدم رکھے گا۔ تو قرآن سے تعلق مضبوط کریں، قرآن یہ کتاب نور ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ اسید بن حضیر، کون؟ اسید بن حضیر مشہور صحابی ہیں، رات میں قیام اللیل پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَفَرْسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ، ان کا جو گھوڑا تھا نا قریب میں بندھا ہوا تھا۔ اِذْ جَالَتْ، اچانک گھوڑا بدکنے لگا، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، گھوڑا بدک رہا ہے۔ فَسَكَتَ،
تلاوت بند کر دی، فسکتت، گھوڑا ٹھہر گیا، فقرأ فجالت الفرس، تلاوت کرتے گھوڑا بدکنے لگتا، فسکت وسکتت الفرس، تلاوت بند کرتے تو گھوڑا ٹھہر جاتا تھا، ثم قرأ فجالت الفرس، پھر تلاوت کرتے تو پھر گھوڑا بدکنے لگتا تھا۔ قریب میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے نا، گھوڑے کے پاس سو رہا تھا، اب انہیں ڈر ہوا کہیں گھوڑا ان کے بچے کو کچل نہ دے، تو انہوں نے قرات بند کر دی، قرات بند کر دی۔ وَكَانَ ابنہ یحییٰ قریبا منہا، ان کا بیٹا یحییٰ وہیں سو رہا تھا، ڈر لاحق ہوا کہیں وہ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ فَلَمَّا اسْتَرَّهُ، جب بیٹے کو لے لیا، رفع رأسه إلى السماء، انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھتے کیا ہے کہ چھتری کے مانند کوئی چیز ہے، اس میں چراغ روشن ہے، کئی چراغ روشن ہے۔ فرماتے ہیں فرفعت رأسی إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، چھتری جیسی کوئی چیز ہے جس میں بہت سارے چراغ روشن ہیں۔ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے دیکھے تو پھر وہ چراغ ان کو دکھائی نہیں دیے۔ صبح ہوئی، جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے پوچھا جانتے ہو کیا تھا وہ جو تم نے چھتری کے مانند کوئی چیز دیکھی تھی جس میں بہت سارے چراغ روشن تھے، جانتے ہو کیا ہے یہ؟ لا، نہیں جانتا ہوں۔ کہا تلک الملائکۃ دنت لصوتک، یہ فرشتے تھے تمہاری آواز سننے کے لیے آئے تھے۔ اور فرماتے ہیں وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، اگر تم تلاوت کو جاری رکھتے فجر تک تو لوگ بھی فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتے۔ تو تم جو پورے خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جو قرآن پڑھ رہے تھے نا، تمہاری قرات سننے کے لیے فرشتے جو ہیں آ گئے تھے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کریں توجہ کے ساتھ، پھر فرشتوں کا نزول، نوری مخلوق کا نزول۔ تو غرض اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نور نصیب ہو روز قیامت، تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط اور استوار کریں، اور مسجدوں سے جڑ جائیں، مسجدوں سے جڑ جائیں۔ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو سایہ ملے گا ان میں سے ایک کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجدوں سے اٹکا ہوا ہے۔ تو جو بیت النور ہے اس سے جڑ جائیں، تو قیامت کے دن آپ کو نور نصیب ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت آپ کو نور نصیب ہو، جمعہ میں سستی نہ کریں، جمعہ میں سستی نہ کریں۔ امام صاحب منبر پر بیٹھنے کے بعد آپ آرام سے آ رہے ہیں اطمینان اور سکون کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب و غریب روایت ہے، شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت علی ہیئتھا، اللہ قیامت کے دن بقیہ دنوں کو ان کی اصلی شکل میں اٹھائے گا، لیکن جو جمعہ کا دن ہوگا اس کو روشن جگمگاتا ہوا اٹھائے گا۔ یبعث الجمعۃ زہراء منیرۃ، روشن جگمگاتا ہوا جمعہ کے دن کو اللہ اٹھائے گا۔ جو جمعہ کی پابندی کرتے تھے نا، وہ جمعہ کو گھیر لیں گے، جس طرح دلہن کو بدائی کے وقت گھیر لیا جاتا ہے۔ جب دلہن کو رخصتی کے وقت گھر والے گھیر لیتے ہیں نا، اسی طرح جو جمعہ کا اہتمام کرتے تھے، جمعہ کو دیکھ کر کے کیا کر لیں گے؟ اسے گھیر لیں گے۔ جمعہ کیا کرے گا؟ تضیء لہم، جو جمعہ کی پابندی کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، جمعہ اہل جمعہ کو روشنی دے گا۔ یمشون فی ضوعھا، وہ اس کی روشنی میں چلیں گے۔ الوانہم کالثلج بیاضا، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے۔ ریاحہم تسطح کالمسک،
ان کی خوشبو مسک جیسی پھیلتی ہوگی. یخوضون فی جبال الکافور، کافر کے پہاڑوں میں ٹہلتے ہوں گے. ینظر الیہم الثقلان، جن اور انس تعجب سے ان کی طرف دیکھتے ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ حتی یدخل الجنت، جنت میں چلے جائیں گے. پل صراط پر سے گزرتے ہوئے جمعہ لے کے نکل جائے گا، ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا. لوگ تعجب سے دیکھتے ہی رہ جائیں گے، انہوں گزر بھی جائیں گے. مزید فرمایا لا یخالطهم احد الا المؤذنون المحتسبون، ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پا سکے گا سوائے ان مؤذنین کے جو اجر اور ثواب کے لیے اذان دیتے ہیں. ان کے مقام کو کوئی نہیں پا سکے گا سوائے مؤذنین کے جو اجرت کے لیے نہیں ہیں بلکہ اجر و ثواب کے لیے، محض اجر و ثواب. تو ایسے لوگوں کو مؤذن مقرر کریں جیسے حدیث میں فرمایا جو اذان پر اجرت نہ لیتے ہوں. ایسے لوگوں کو اذان کا ثواب معلوم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے پہلی سفر اذان کا ثواب کیا ہے نا، لوگ جھگڑیں گے. پھر جھگڑے کو کیسے ختم کرنا پڑے گا؟ قرہ نکال کے جس کا نام اٹھے گا اس کو اذان کا موقع دینا پڑے گا. اگر مؤذن صاحب اذان نہ دے تو سب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. خوش قسمتی سمجھ کر کے آگے بڑھ کے اذان دے دینا چاہیے. اور چلو بھی آج موقع ملا اذان دینے کا، ورنہ مؤذن صاحب رہتے ہیں تو کہاں موقع ملتا ہے. تو جب بھی اذان کا موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے. خیر چلے. سورہ کہف کی تلاوت اس جو جمعہ کے دن اس کا اہتمام کرے گا اس کو بھی نور نصیب ہوگا. اس بارے میں اگرچہ اس کی سند میں بعض لوگوں نے کلام بھی کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور عطا کیا جائے گا. مزید آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے نور کا بندوبست ہو، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ جو بڑھاپے کے سفید بال ہیں نا، ایک ایک کر کے اکھاڑنا نہیں. اس کو بڑھاپے کے سفید بالوں کو نہیں اکھاڑنا ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ کہا کہ انہ نور المسلم، یہ مسلمان کا نور ہے، یہی روشنی دیں گے آپ کو لائٹ بند کر کے پل صراط پر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنتف الشیبہ، سفید بال کو نہ اکھیڑو. فإنہ نور یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ سفید بال کیا ہوں گے؟ نور ہوں گے. اور آگے فرمایا ومن شاب شیبۃ فی الاسلام، جو کوئی آدمی حالت اسلام میں بوڑھا ہوگا کتب لہ بہا حسنۃ، اس کے لیے ہر ایک بوڑھے بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی. وحط عنہ بہا خطیئۃ، ایک گناہ مٹایا جائے گا، ایک درجہ بلند کیا جائے گا. جیسے ایک بال بڑھاپے کا آ گیا آپ کے سر میں، فائدہ کیا ہے؟ ایک تو قیامت کے دن روشنی ہے ہی دنیا میں، کیونکہ حالت اسلام میں آپ کے بال سفید ہوئے ہیں، تو ایک نیکی ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا. تو اسی لیے بڑھاپے کے سفید بالوں کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں. ہاں رنگ سکتے ہیں چاہے تو رنگ لیں، اکھاڑے مت. کالے رنگ سے بچیں، کالے رنگ سے بچیں، ڈر ہے کہیں نور بجھا نہ دیا جائے. جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الترغیب کی روایت ہے اذا رمیت الجمار، جب تم جمرات کو کنکریاں مارو گے، یہ کنکریاں مارنا تمہارے لیے کل قیامت کے نور ہوگا. ممکن ہے وہ کنکریاں پل صراط پر ہو جگمگا رہے ہوں. پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رما بسہم فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں تیر پھینکا، کان لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بھی اس کے لیے نور بنے گا. قیامت کے دن جن لوگوں کو نور نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ بھی ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں. کس کے لیے؟
کاروبار نہیں ہے، قرابت داری اور رشتہ داری نہیں ہے، محض اللہ کے لیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے المتحابون فی جلالی، جو میری عظمت اور جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لہم منابر من نور، نور ہی نہیں ہے، نور کے ممبر دیے جائیں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، یقبتہم النبیون والشہداء، انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ اور ایک روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں، ما ہم انبیاء ولا شہداء، نہ تو وہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن انبیاء شہداء اللہ کے پاس انہی جو بلند مقام حاصل ہوگا، ان کے بلند مقامات کو دیکھ کر کے انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ تخبرنا من ہم، اب بتائیں نا یہ کون لوگ ہیں، ان کے تھوڑا اوصاف تو بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، غیر ارحام بینہم، درمیان میں کوئی قرابت داری رشتہ داری نہیں ہے، ولا اموال یتعاطونہا، نہ ان کا آپس میں کوئی تجارتی تعلقات ہے، کوئی احسان ہے نہیں، محض اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم قیامت کے دن ان لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے، وانہم علی نور، یہ نور پر ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس، جب قیامت کے دن لوگ خوف زدہ ہوں گے تو یہ خوف زدہ نہیں ہوں گے، ولا یحزنون حین حزن الناس، جب قیامت کے دن لوگ غمگین ہوں گے تو یہ لوگ غمزدہ نہ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہماری محبت کسی سے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے نفس کے لیے نہیں ہے۔ کسی سے محبت ہو تو کلمہ پڑھنے کے بعد گویا ہم نے اپنی محبت کو، اپنے بغض کو اللہ کی محبت کے تابع کر دیا۔ اب ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے، مبغوض وہ ہے جو اللہ کا مبغوض۔ ہماری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، ہم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع بنا لیا۔ یہ کلمے کا تقاضا ہے، یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے۔ آخری ایک عمل، انصاف کرنا۔ کیا ہے؟ انصاف کرنے والے لوگ، جو لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے انصاف کرتے ہیں، ان کو بھی قیامت کے دن نور نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، انصاف کرنے والے لوگ کل قیامت کے دن رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر ہوں گے، اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، واہلیہم، گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں، وما ولو، اور جو ان کے ماتحت ہیں، جو ان کے نگران ہیں، ان کے مابین انصاف کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کچھ اعمال تھے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ روز قیامت پل صراط پر گزرتے ہوئے ہمیں نور نصیب ہو، تو ہم کو چاہیے کہ یہ جو اعمال جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، ان کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں پل صراط پر گزرنا آسان فرما دے، دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرما، اور پل صراط پر سے گزرتے ہوئے بھی اے پروردگارہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ کوئی سوال تو نہیں ہے نا؟ ہے؟ کیسا نہیں رہتا ہے، نہیں ہونا بھی چاہیے۔ اصل میں ایک روایت ہے، آپ نے قیامت کے قریب جو ایک گروہ کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے جو سر کے بال جو ہیں نا، کبوتروں کی گردنوں کی طرح، اس طرح کے کوئی الفاظ آئے ہیں، فرمایا کہ ایک دم کالے کیے ہوئے ہوں گے۔ مزید آپ نے فرمایا ان کا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا، یعنی ایک ہوتا ہے کالے پن کی طرف مائل،
ایسا رنگ ہے بظاہر لگ تو رہا ہے کالا ہے، لیکن حقیقت میں کالا نہیں ہے، حقیقت میں یہ کالا نہیں ہے، لیکن یہ کالے کی طرف مائل ہے، برون تھوڑا کالے کی طرف مائل ہے، تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن فل جو سیاہ ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مل جائے گا، آپ نیت کے ساتھ چلیں۔ تو اسی لیے میں بولا نا، اصل میں کالے کے بارے میں اختلاف ہے اہل علم کے مابین۔ اہل علم کا ایک گروہ جو ہے نا اس بات کا قائل ہے کہ کالا خضاب جو ہے حرام نہیں ہے۔ وہ جو روایتیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جو قوم آئے گی وہ صرف کالا رنگنے کی وجہ سے نہیں ہے، جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہو رہی ہے، وہ دیگر اوصاف کی بنا پر، وہ کیا ہے، وہ دیگر اوصاف کی بنا پر ہے، اس سے کالے رنگ کی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا اہل علم کے مابین اختلافی ہے، لیکن کیا ہے، ہمارے لیے اولا یہی ہے، احتیاط والا پہلو یہی ہے اس معاملے میں، الحلال بین والحرام بین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، شبہ والی چیزیں جس میں علماء میں اختلاف ہو گیا ہو، اسکالرز میں، کچھ علماء کالے رنگ کی اجازت دیتے ہیں، کچھ اجازت نہیں دیتے ہیں، تو فرمایا حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، کیا کریں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں، اس سے بچ جاؤ، شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ، تو تمہارا دین، تمہاری عزت اور آبرو محفوظ رہ جائے گی۔ جو شبہ میں پڑ جائے گا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ پھر آپ نے مثال کے ذریعے سے بھی سمجھایا، مثال کے ذریعے سے بھی آپ نے سمجھایا، جو چراگاہ کے ارد گرد بکریاں چراتا ہے، جس میں پبلک کو منع کیا ہے، پروہیبٹڈ ہے کہ اس مقام پر بکریاں چرائے، چراگاہ کے قریب بکریاں چرائے گا تو اس کی بکریاں وہاں جائیں گی، بالآخر اس کی بکریاں ضبط کر لی جائیں گی۔ جو شبہ میں واقع ہو جائے گا ایک نہ ایک دن پھر وہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جن معاملات میں اہل علم کے مابین اس کی حلت اور حرمت کو لے کر کے اختلاف ہو جائے، تو وہاں ہم کو کیا کرنا ہے، حرمت کا جو پہلو ہے نا اس کو غالب کریں اور بچ جائیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس میں فجر کا احادیث میں آپ فجر کی صلاۃ کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھتے تھے، احادیث میں عبداللہ بن عباس وغیرہ کی روایت میں فجر کی صلاۃ کا ذکر ہے، لیکن اہل علم نے اس کو عام بھی رکھا ہے، بعض اہل علم نے اس کی عمومی طور پر بھی اجازت دی ہے، آدمی مسجد کو جاتے ہوئے اگر یہ دعا پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔ شیخ اللہ کے لیے جو مدت ہے وہ والدین سے ہو یا پھر آپ ایک ہی شخص سے جو ہے نا دو طرح سے محبتیں کر سکتے ہیں، ایک آدمی سے دو طرح کی محبتیں کر سکتے ہیں، ایک فطری محبت اور ایک اللہ کے لیے محبت۔ اگر والدین کافر ہیں تو آپ ان سے اللہ کے لیے بغض رکھیں گے لیکن فطری محبت رکھیں گے، تو ایک آدمی میں کیا ہو گیا، محبت اور بغض دونوں جمع ہو گئے۔ مثال کے طور پر اسلام نے عیسائی لڑکی سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ ہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عیسائی عورت سے فطری محبت کرنے کا حکم بھی ہے لیکن اللہ کے لیے بغض رکھنے کا حکم بھی ہے۔ تو ایک ہی شخص سے آپ پرسنالٹی سے آپ اللہ کے لیے بغض بھی رکھ رہے ہیں لیکن فطری محبت کر بھی رہے ہیں، بس اوقات ایک ہی چیز محبت اور نفرت جمع ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے نفرت لیکن فطری محبت۔ اگر والدین مشرک ہیں تو آپ دنیا کے حقوق ادا کریں لیکن اللہ کے لیے ان سے بغض، ٹھیک ہے؟ اتنا بھی کافی ہے انشاءاللہ، الحمدللہ دو بھی ادا ہو گیا تو خوشی کی بات ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اتنا بھی کافی ہے، بشرطے کہ کلمہ پڑھنے والا موحد ہو اور وہ شرک سے برات کا اعلان کرتا ہو زندگی میں۔ اگر اس کا یہ اقرار توبے کے قائم مقام ہو تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، اس کے لیے بھی نجات ہے، ٹھیک، بشرطے کہ وہ توبے کے قائم مقام ہو جائے۔